بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بهذا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم پچھلی نشست میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل نقل کر رہے تھے۔ جو آخری 6 دلائل رہ چکے تھے وہ اختصار کے ساتھ ہم اپنے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ جو 41ویں دلیل علامہ ابن قیم نے بیان کی وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے اور جو تہجد کے وقت کا واقعہ ہے کہ وہ پانی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تفقہ کے لیے، علم تفسیر کے لیے آپ کے لیے دعا کی۔ اور جو 42ویں وجہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی وہ صحابہ کے متعلق یہ بیان کی کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا عالم ہو، میں خلاصہ نقل کر رہا ہوں، تو انہوں نے یعنی الغرض یہ بحث کی کہ کسی مجتہد کے قیاس سے یا بہت سارے مجتہدین کے جو آراء ہے ان سے تو بہتر یہی ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کوئی چیز اس کو مطمئن نہیں کر پاتی کیونکہ نص صریح اس کو ملتی نہیں ہے اس موضوع پر، یا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ کس موضوع کو یا کس مسئلے کو وہ ترجیح دے۔ تو وہاں پر جو اطمینان کا راستہ فراہم کرنے والی شے ہے وہ صحابہ کے اقوال ہیں۔ 43ویں وجہ کہ پھر صحابہ کے جو فتاوے ہیں، صحابہ کے جو اقوال ہیں، ان کے بھی جو ہے درجات ہیں، اور ان درجات کو جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو 44th ریزن آپ کہہ لیں، اس میں یہ بیان کیا جو معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق الی آخرہ، او کما قال، کہ ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو صحابہ کا گروہ تھا وہ حق پر تھا، اس حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے، کیونکہ پہلی صدی میں جو اہل حق کا گروہ تھا وہ صحابہ کا تھا، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ وہ گروہ زمین سے کبھی بھی ایسے لوگوں کے وجود سے خالی نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ اہل حق ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو حجت پر قائم، یعنی وہ جو ہے صراط مستقیم پر تھے۔ 45ویں دلیل جو انہوں نے دی کہ جو صحابہ ہے یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کا جو قول ہے یا ان کا جو فعل ہے بعد کے آنے والوں کے مقابلے میں قدیم ہے۔ کیا معنی؟ کہ کوئی شخص
400 سال بعد آئے یا 300 سال بعد آئے، 500 سال بعد آئے، اس کا جو قول ہے، اس کا جو فتویٰ ہے، وہ اگر صحابہ کے خلاف ہے تو اس کا فتویٰ نیا ہے، اور صحابہ کا فتویٰ جو ہے کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے، اور جو چیز صحابہ کی ہے وہ سنت ہے، کیونکہ صحابہ سنت کے راستے پر تھے، تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی اتباع گویا سنت ہے، اور اس کے خلاف یعنی ان کی مخالفت میں کسی اور کی اتباع کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری وجہ آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ جو ہے، جو اہل علم ہے، جو فقہا ہے، جو محدثین ہے، جو مجتہدین ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فتاوے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اجتہادات سے ہمیشہ دلیل لیتے رہے ہیں۔ یہ اہل علم کا مشغلہ رہا ہے، یہ اہل علم نے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے اس سے حجت پکڑی ہے، تواتر کے ساتھ مسئلہ ثابت ہے، بلکہ ان کے فتاووں کو باضابطہ کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اگر یہ حجت نہ ہوتی، ان شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو ان کے فتاووں کو، ان کے سیرتوں کو، ان کے اقوال کو، ان کے واقعات کو جمع کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی اپنی کتاب کے اندر۔ اچھا، یہ کیونکہ بحث آ گئی تھی تو ہم نے الحمدللہ اختصار کے ساتھ کوشش کیا کہ وہ 46 جو دلائل علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے الحمدللہ۔ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ آگے فرماتے ہیں، ہم کتاب پر آ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا انہیں ایماندار کے لقب سے نوازا، بلکہ یہ اعلان فرمایا اولئک کتبا۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے ساتھیو، اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کے اندر کیا کہا؟ اولئک کتبا فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آیت ہے ساتھیوں، بہت سارے نکات اس سے پتہ لگتے ہیں، لیکن ایک بات جو اس موضوع سے متعلق ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں کویت کے جو معروف شیخ گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، شیخ فلاح ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جو پروفیسر تھے کویت یونیورسٹی میں، عقیدے کے وہ پروفیسر تھے، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے متعلق، یعنی اللہ سے محبت، اس موضوع سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کیا ہے۔ اس میں اس آیت کو بھی انہوں نے ذکر کیا، اور آپ مکمل آیت پڑھیں گے تو آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیت انہوں نے کیوں نقل کی، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کیا ہے؟ نرمی ہے، شفقت ہے، یا یوں کہ ایک قسم کا افیکشن ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اگر چاہو ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ کیا ہو؟ گویا اگرچہ یہ مخالفت کرنے والے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ہم نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب دو باتیں یہاں پر یاد رکھے ساتھیوں جو اہم ہے، کہ کسی چیز سے محبت کے لیے نفرت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ اگر کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ضد سے نفرت کرنا لازم ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف محبت کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ اللہ سے محبت کرے گا تو یقیناً شیطان سے نفرت کرے گا، اگر وہ سنت سے محبت کرے گا تو یقیناً بدعات سے نفرت کرے گا، اگر وہ توحید سے محبت کرے گا تو یقیناً شرک سے جو ہے وہ نفرت کرے گا، اطاعت سے محبت کرے گا تو معصیت سے وہ نفرت کرے گا، فرما برداری
سے وہ محبت کرے گا، فرما برداری کو وہ پسند کرے گا تو نافرمانی کو وہ ناپسند کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ سے بھی محبت کی جائے، پھر اللہ جس چیزوں سے یعنی جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے، ان چیزوں سے ہم جو ہے اعراض کریں۔ اور یہ بات کس میں پائی گئی؟ صحابہ سے۔ تو ایک چیز تو صحابہ کے متعلق یہاں پر کہی جا رہی ہے ساتھیوں، وہ کیا ہے غور کریں۔ صحابہ سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے غایت درجے کی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ چاہے سامنے رشتہ دار آ جائے، سامنے والدین آ جائے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو وہ ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور سیرت کے اندر چاہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کا واقعہ جو معروف ہے، چاہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں کا واقعہ ہو، ایسے بہت سارے مثال، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی کا واقعہ ہو، ایسے متعدد واقعات۔ کیونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ صرف اگر واقعات میں ذکر کرتا چلوں تو پورا درس یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ غور کریں تو وہاں پر صحابہ نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جب اللہ رب العزت کی محبت وہاں پر آ گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلی ساتھیوں کہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ اکرام سے جو محبت نہیں کرتا گویا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، گویا ان کے دلوں میں ایمان نقش بر حجر کی مانند لکھ دیا گیا ہے، پتھر کی طرح، یعنی پتھر کی لکیر کی طرح۔ اور یہ بھی فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ۔ اب یہ آیت جو سورہ فتح میں ہے یہ بھی غور طلب ہے ساتھیوں۔ یہ جو آیت ہے اگر آپ پوری آیت کو دیکھیں، اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیف بات کہی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں، لیکن اس آیت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، میں تفسیر تو نہیں کہوں گا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے ترمذی کے اندر، لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به الباس۔ اب بہرحال میں اس شرح کو چھوڑتا ہوں، وہ اب بات بڑھ جائے گی کیونکہ ہمیں کتاب میں آگے بھی بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ درس کے بعد یاد دلائیں، میں ذکر کروں گا کہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کیا کہا۔ اچھا، اللہ رب العزت کیا کہتا، اور انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا اور اس کے زیادہ حقدار اور اس کے لائق تھے۔ کون؟ صحابہ۔ اگلے صفحے پہ جائیں، سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی، والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد فرمائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی اس آیت کو لا کر، جب جو اصول تفسیر جو ان کی کتاب ہے مقدمہ فی اصول التفسیر، اس کی جو شرح کرتے ہوئے انہوں نے، ان کا ایک موضوع ہے شیخ علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی کا نہیں، شیخ صالح علیہ شیخ کا، تو اس کا جو 8واں حصہ آپ غور کریں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے جو صحابہ کی تفسیر ہے اس کا ایک خاص مقام ہے دیگر مفسرین کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے 5 وجوہات بیان کی ساتھیوں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ صحابہ
گواہان نبوت ہے، گواہان وحی ہے، انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ گواہ ہے۔ دوسری وجہ جو انہوں نے بیان کی کہ جو صحابہ ہے وہ اسباب نزول کو جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اتری، کیا سبب تھا، وہ واقعہ کیا تھا، عوارض کیا تھے۔ تیسری بات، صحابہ عربی زبان کو جاننے والے تھے اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، یہ عجمی نہیں تھے۔ چوتھی بات جو انہوں نے کہی، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور یہی آیت انہوں نے رکھی کہ لقد رضی اللہ عنل المؤمنین، کہ اللہ رب العزت راضی ہے۔ کیا کی چوتھی بات، صحابہ جب کبھی آیت غیب کے متعلق یا وہ آیت جو عبادات سے متعلق ہے جب ان کی تفسیر کریں گے تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے۔ کیوں؟ یہ اسوہ ہے، یہ ہمارے سلف ہے، اور کیوں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ میں ابھی شیخ الاسلام تیمیہ کی بات پر آؤں گا۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان کا عقیدہ کبھی فاسد نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اسی لیے ان کی تفسیر کے اندر نہ شرک پایا جائے گا، نہ بدعت پایا جائے گا، نہ کسی قسم کا انحراف پایا جائے گا۔ اور پانچویں بات جو انہوں نے ذکر کی کہ اگرچہ ان کی جو تفسیر ہے وہ ہے تو مختصر، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت طویل ہے، معنی کے اندر سے بہت جامعیت اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے۔ یہ پانچ باتیں شیخ صالح الشیخ نے بیان کی۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور قریب والی فتح انہیں انعام میں دی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، بہت سارے آپ روافظ کو دیکھیں گے، آپ جب صحابہ کی شان ان کے سامنے پڑھیں گے تو کہیں گے، جتنی بھی آیتیں آپ ان کے سامنے پڑھیں وہ کہیں گے کہ یہ آیت تو جو اہل بیت کے لیے ہے۔ اب ایک آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم آگ کے ایک گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیت کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آؤ، ہدایت پالو۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ جہنم کے کنارے پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ اس وقت چھوٹے تھے، فطرت پر تھے، جہنم کے کنارے پر تو آپ نہیں تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی اسلام پر ہوئی، تربیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ لے لیں، اسلام پر آپ پیدا ہوئے، اسلام میں جو ہے پروان چڑھے۔ اب کون وہ لوگ تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت خاص صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے متعلق نازل ہوئی، نہ کہ اہل بیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو یا نہیں سمجھے؟ سمجھے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات اور درختوں کے پتے اس کے سامنے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہے کہ بیعت کرنے والے ایمانداروں کے دلوں میں خوب جانتا ہوں، تبھی تو ان پر اپنی رضا کا فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل ان پر راضی ہوں۔ اس تحسین و تعریف کا سبب دراصل وہ بیعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی، جو عمرہ کے ارادے سے احرام باندھے ہوئے خالی ہاتھ آئے تھے اور صرف ایک ایک تلوار ان کے ساتھ تھی۔ ان حالات میں مشرکین مکہ سے لڑنے مرنے کے بعد دراصل سیدھا موت کے منہ میں جانے کی بیعت۔ اگلے صفحے پہ جائیں، بیعت تھی، لیکن یوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، سبھی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے اسی یعنی جو جذبہ تھا ان کا، یعنی فدا ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اسی کے مطابق کہ شوق شہادت و ذوق وفاداری کے لیے ان کے دلوں میں جو مچل رہی تھی، جو حق کے خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رفتہ ہوتے ہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم پر جب حملہ ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا، لیکن وہ اس فکر سے بے نیاز تھے، کیونکہ وہ تو اپنے مال و جان کے سوا پہلے ہی جو ہے جان کا سودا پہلے ہی کر چکے تھے اور اس پر مطمئن تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت و تمکین نازل کی، بلکہ سبحان اللہ ساتھیو، آپ اندازہ کریں کہ کس قدر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی۔ احد کا واقعہ ہے، غالباً بعض مؤرخین نے لکھا ہے اور اس کی سند حسن ہے کہ ایک مرتبہ جو کفار تھے انہوں نے حملہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہو؟ غور کریں، یعنی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ہماری حفاظت کرے؟ یہ بات کون کہہ رہے ہیں ساتھیو؟ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من رجل یعبی لنا نفسہ، کہ کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کر سکے؟ فوراً فوسب فتیۃ من الانصار خمسۃ فیہم زیاد بن سکن، کہ اس میں جو ہے 5 انصاریوں کے ساتھ جو ہے ایک وفد آیا اور جو ہے آگے بڑھا، اور اس میں زیاد ابن سکن تھے۔ اور جب سیدنا زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے، آپ اندازہ کریں، نہیں جان جا چکی ہے، زمین پر گر پڑے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قریب ہونا۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا اپنی منی کہ ان کی جو لاش ہے، جان تھوڑی بہت باقی تھی، کہ ان کو قریب لاؤ۔ جب صحابہ نے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، آپ تعجب کریں گے، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پر جو ہے اپنا جو ہے منہ رکھ دیا، اور اسی حالت میں جو ہے آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اب غور کریں، روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں فَوَسَّدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خَدَمَهُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا وَهُوَ زِيَادُ بْنُ سَكَنَ۔ تو بے انتہا یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ میری روح قبض ہو اور میرا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ہو۔ سبحان اللہ، یہ موت ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں بار بار اظہار، ان کا ایسا یعنی یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ نبی کریم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں یعنی اب اس نص سری کے بعد جو صحابہ اکرام سے راضی نہیں، وہ دراصل کس سے اختلاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہے مگر میں ان سے راضی نہیں۔ اور ایک حدیث شیخ نے نقل کی جو صحیح مسلم کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تؤت۔ بہت جو ہے لمبی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اہل جنت سے کہ جنتی جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اب خوش تو ہو، راضی تو ہوئے؟ تو وہ کیا کہیں گے ساتھیو؟ وہ یہی بات کہیں گے کہ ہاں اے اللہ ابھی بھلا ہم راضی کیسے نہ ہوں، کیونکہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے جو مخلوق کو کسی آدمی کے پاس نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، غور کریں، اہل جنت کو جو جنت میں چیز دی جا رہی ہے وہ صحابہ کو دنیا میں دی گئی۔ غور کریں آپ، اللہ اکبر۔ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، ان سب چیزوں سے افضل چیز میں آپ کو دوں گا، ہم تمہیں دیں گے۔ قَالُوا يَا رَبِّي وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنت ہمیں مل گئی۔ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ، اللہ رب العزت کہے گا کہ اس سے افضل چیز یہ ہے کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا۔ اب یہ جو آیت ہے ساتھیو سورہ توبہ کی، میں یہاں پر اس لیے رک رہا ہوں کہ یہاں پر 82 ہے، لیکن وہ 82 نہیں 72 ہے۔ 82 سورہ توبہ کی 72 آیت ہے۔ وعد اللہ
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہائش گاہوں کا، جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے رضوان سب سے بڑی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہی اللہ کی رضا اور خوشنودی جنت کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بھی ہے. یہ نعمت تمام اہل جنت کو جنت میں ملے گی، اور اس نعمت کا صحابہ اکرام سے وعدہ ہو رہا ہے، بلکہ پیشگی کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے. شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا لکھا الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر؟ والرضا من اللہ صفت قدیمت فلا یرضا الا عن عبد علم انہ یوافی علی موجبات الرضا ومن رضی اللہ عنہ فلا یسقط علیہ ابدا. اور رضا اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ رضا کو واجب قرار دینے والے امور پر پورا اترے گا، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں پھر اس پر کبھی اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتے. یعنی صحابہ مرتد نہیں ہوئے. جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ مرتد ہوئے، گویا وہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے مزید فرمایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضا کی خبر دی وہ جنتی ہے. اگر معلوم ہوتا کہ وہ ایمان و عمل صالح کے بعد ایسے عمل کا ارتکاب کریں گے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اہلی قرار نہ پاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی ایمان کی گواہی اور ان پر اپنی رضا کا اظہار ہی نہیں فرمایا، بلکہ انہیں معیار ایمان قرار دیتے ہوئے ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم فرمایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. علامہ یوسف بن نوری علیہ الرحمہ نے اس آیت کی بڑی لطیف تفسیر کی ہے، جو انشاءاللہ کبھی ہم آپ کے سامنے نقل کریں گے. پھر اگر وہ اس چیز پر اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ یقیناً ہدایت پر ہے. صحابہ اکرام کی ایمان کو نمونہ ہی نہیں قرار دیا، بلکہ ایمان پر لب کشائی کرنے والوں کی منافقت اور جو ان کی بے وقوفی اس پر مہر ثابت کر دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف. کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن لو، بے شک وہ خود بے وقوف ہے لیکن وہ نہیں جانتے. انہی منافقوں کے ایک لیڈر نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا ہم مدینہ طیبہ سے ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. صحابہ کے لیے عزت ہے. یہاں پہ مؤمنین سے مراد صحابہ ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور منافق نہیں جانتے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے مقام کو نہ جاننے والا جاہل ہے، عالم نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص جو صحابہ کے مقام کو نہیں جانتا وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیاری قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے مسلک کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے والے کو سخت ترین وعید بھی سنائی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں سبیل المؤمنین سے مراد اول جو صحابہ اکرام کا راستہ اور طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے امام ترمذی کی حدیث، یہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا اور میرے بعد آنے والے میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ تم اپنے لیے وہی طریقہ اختیار کرو وہی طریقہ اختیار کرو جس کو صحابہ اکرام نے اپنے لیے پسند کیا تھا، کیونکہ وہ جس حد پر ٹھہرے علم کے ساتھ ٹھہرے، اور جس چیز سے انہوں نے روکا بڑی نگاہی علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر رہا، وہی مشکل معاملات کو حل کرنے میں سب سے زیادہ دسترس رکھنے والے اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے. اگر ہدایت اس طریقے میں تسلیم کی جائے جس پر تم ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم اگلے صفحے پہ جاؤ. ہدایت میں ان سے سبقت لے گئے ہو، اور اگر تم یہ کہو کہ یہ چیز ان کے بعد پیدا ہوئی تو جان لو کہ ان کی ایجاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر نہیں، اور اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا جائے. بے شک وہی سابقین ہے جو دینی معاملات میں اتنا کلام کر گئے جو بالکل کافی ہے، اور اتنا بیان کر گئے جو اطمینان دلانے والا ہے. بس ان کے طریقے سے کمی و کوتاہی کرنے کی بھی گنجائش نہیں، اور اس طریقے پر اضافہ و زیادتی کا بھی
کسی کا حوصلہ نہیں. بہت سے لوگ ان کے طریقے میں کوتاہی کر کے جفا کے مرتکب ہوئے اور بہت سے لوگ ان کے طریقے پر اضافہ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے، جبکہ صحابہ اکرام افراد و تفرید کے مابین صراط مستقیم پر ہیں. امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں نقل کیا. تو یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خط ہے، جس سے صحابہ اکرام کی عظمت، دین کے معاملے میں ان کی سلامتی، صراط مستقیم کے لیے ان کی پیروی کی بڑی حکیمانہ وضاحت ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں پر میں ٹھہر کر ایک نقطہ بتانا چاہوں گا ساتھیو. جب ہم نے گننا شروع کیا اور کتابیں ہمارے سامنے لگی تو قرآن مجید میں جب ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی تو لگ بھگ 1229 آیتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شان میں جو ہے مروی، اور بعض اہل علم نے اس کو جمع بھی کیا ہے. انشاءاللہ ہم تفصیل سے وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت کریمہ ان 3 صحابہ اکرام کے متعلق نازل ہوئی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جنہیں فرمایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو. اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام نبی حاتم نے اور ابن المنذر نے در منصور میں، امام سیوطی در منصور میں نقل کیا. یہی بات امام سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ضحاک نے فرمائی کہ اس سے مراد شیخین کریمین اور صحابہ اکرام ہیں. مہاجرین صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ کیا ہے؟ سچے ہیں. سورہ حجرات میں کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ اکرام امت کے لیے باعث امن ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہے. جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کی وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی وہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی. صحابہ کے لیے امن کا سبب ہے، یعنی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں وہ چیز لے آئے گی جس کا انہیں وعدہ دیا گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ دیکھیں جو فتنے ہوئے، ارتداد ہے، اختلافات، بہت ساری چیزیں. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے. دے آر پیس، یہ وہ سیکیورٹی ہے ہمارے لیے. جب صحابہ جائیں گے تو میری امت کی وہ چیزیں آ گھیریں گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. اب یہ ہم نے ابن قیم کے رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دلائل میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا. اچھا شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور فرمائے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو امت کے لیے اسی نسبت پر رکھا ہے جس پر آپ نے خود آپ کو صحابہ کے لیے رکھا ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صحابہ، یعنی میں امان ہوں تمہارے لیے، صحابہ کو کہا. پھر کیا کہا؟ صحابہ امان ہے تمہارے لیے. اور پھر ستاروں کا ذکر کیا. گویا جس طرح آپ صحابہ کے لیے باعث ہدایت و امن ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام امت کے لیے ہدایت و امن کا باعث ہے. بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کئی جماعتیں جہاد کرے گی. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو اس کی برکت سے فتح ہوگی. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ کئی جماعتیں جہاد کرے گی. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابہ اکرام کی صحبت میں رہا ہو، تابعی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تب اس تابعی کی وجہ سے فتح ہوگی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جماعتیں جہاد کرے گی. ان سے کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے شخص کی صحبت میں رہا ہو، جو صحابہ کی صحبت میں رہا ہو، تبا تابعی. وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کو اس کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے یوں ہی ہوتا تھا، مگر اب تو کفار کے ساتھ جہاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بلکہ اب معاملے میں اس کے الٹ ہے. فتح الباری. اس حدیث سے بھی صحابہ اکرام کی عظمت واضح ہوتی ہے. بلا شبہ خیر القرون میں مجموعی اعتبار سے خیر غالب رہی اور اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ رہا. فتنوں کا آغاز اور بدعت اور منکرات کا، یعنی جو اگرچہ صحابہ کے دور سے ہو چکا تھا، مگر بعد کے دور میں حکمرانوں کی سرپرستی میں جس طرح انہیں تحفظ دیا جاتا رہا، اس کا تصور پہلے قطعاً نہیں تھا. اچھا اس کے بعد کتب سابقہ میں صحابہ کا ذکر، یعنی صحابہ کا ذکر صرف ہماری کتابوں میں، یعنی
قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی، ان کتابوں میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کا ذکر کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میں آگے کی آیت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ گستاخ صحابہ سے متعلق ہے، ہم اس آیت کو وہیں پر روکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت سجدے کرنے کے اثر سے ان کے چہروں میں ہے، یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں بھی۔ یعنی آپ دیکھیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی اگلے صفحے پہ جائیں، ان کا جو ذکر ہے اللہ رب العزت نے تورات میں بھی کیا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر جو کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر اس کتاب میں بھی کیا۔ اچھا، اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں کہ صحابہ کا ذکر کتب سابقہ میں بھی ہے، یعنی پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شیخ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اب اس آیت کریمہ کے متعلقات وسیع الذیل ہیں، بہت باتیں اور یقیناً بہت ساری باتیں اہل علم نے صرف اس ایک آیت کو رکھ کر بتائی۔ میں تفصیل میں جاتے ہوئے بغیر صرف ایک کتاب کا آپ کا حوالہ دینا چاہوں گا، آپ کیونکہ اس کے اندر بہت سارے چیزوں کا الحمدللہ احاطہ کیا گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ہم نے آپ کو جب کتابوں کا تعارف کیا تھا اس میں بھی اس کتاب کا ذکر کیا کہ جو کتاب ہے جو مجسٹر کا رسالہ تھا اور جو لگ بھگ 1552 صفحات میں ہے، شیخ ناصر بن علی کا، دکتور ناصر بن علی کا، صفحہ نمبر 55 سے آپ پڑھتے جائیے۔ اگر میں ایگزیکٹ آپ کو بتاؤں تو تفصیل کے ساتھ اس آیت پر انہوں نے کلام کیا۔ آپ ضرور وہ آیت کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے، یعنی میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی عمدہ، سبحان اللہ، بہت سارے جو ہے نقطوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کوشش کریں گے ہم کہ آئندہ مجلسوں میں بھی ان نکات کو رکھیں۔ ابھی آپ دیکھیں، کتب سابقہ میں ان کا ذکر ہے صحابہ۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب قبل مبعثہ کے تحت، علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں مقصد اول کی فضل صوم میں تیسری آیت کے تحت نقل کیا ہے۔ یعنی یہ بات جو اس کے متعلق جو روایت ہے انہوں نے نقل کی۔ راویوں نے تو یہ بات کہنی ہی تھی، تعجب ہے کہ بعد انہی کی زبان بولنے والے راوی نما سنی بھی کہتے ہیں کہ منہم میں من جو ہے تبعیضہ ہے، سب صحابہ یا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے ان میں بھی سبھی صحابہ مراد نہیں، حالانکہ یہاں جو محمد رسول اللہ جو ہے، یعنی یہ جو پوری آیت ہے، اب یہ گرامر سے متعلق ہے، ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب بیان جنس کے لیے ہے، جیسے تثلیث کے قائلین کے لیے فرمایا گیا، تثلیث یعنی نصارہ کے متعلق۔ اچھا، تثلیث کو ماننے والے تو سبھی کافر ہیں جیسا کہ آیت کی ابتدا میں ہے۔ اب یوں تو نہیں کہ ان میں سے بعض کافروں کو تو عذاب ہوگا اور بعض کو نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں اس کو تھوڑا رک کر سمجھاؤں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ بھی اگر پانی پینا ہے تو پی لیں، میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات یہ عرض کر رہا تھا، ابھی آپ دیکھیں یہ جو آیت کے متعلق شیخ کلام کر رہے ہیں، یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو من ہے اس سے مراد بعض صحابہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پورے نہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر ایسے مان لیا جائے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب پہلے آیت کے ترجمے کو سمجھو۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی یہ کس کا عقیدہ ہے؟
دوسرے فرقوں کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوسرے فرقہ کا ذکر کیا ہے عیسائیوں کا، جو تین خداؤں کا قائل ہے، کرسچینٹی۔ دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہے، یعنی جو ان میں سے کفر پر رہیں گے، انہیں المناک جو ہے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت ہے، اب تثلیث کو ماننے والے تو سبھی کافر ہیں، جیسے کہ آیت میں ابتدا ہے۔ اب یوں تو نہیں کہ ان میں سے بعض کافروں کو تو عذاب ہوگا اور بعض کو نہیں، یقیناً نہیں۔ بالکل اسی طرح سورہ فتح میں بھی یہ جو ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کی تعریف کی ہے، جو صحابہ کا مرتبہ بیان کیا ہے، جو صحابہ کا مقام بیان کیا ہے، تو اس سے بھی بعض صحابہ مراد نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم غور سے سنیں، منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس سے مراد بھی تمام صحابہ ہے، نہ کہ کوئی ایک دو صحابہ۔ سمجھ گئے آپ؟ اور کیا کہا آگے؟ بالکل اسی طرح یہی بات سورہ فتح میں منہم سے بعض نہیں بلکہ سبھی صحابہ مراد ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ان کی خوب خبر لی ہے، منہم کو بعض کے معنی میں، جو منہم کو بعض کے معنی میں لیتے ہیں۔ اس طرح مولانا مدودی اور دیگر مفسرین نے بھی اس زہریلی فکر کی پر زور تردید کی، مگر یہاں ہمارا موضوع نہیں۔ اردو اچھا، یوجب الذرا، کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے، جس کی کھیتی کاشتکار خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہو۔ اس کامیابی اور کامرانی میں شک و ریب تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے انکار ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کھیتی کا کامرانی پر خوشی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی خوشی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے ایام میں رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے ایام میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آپ کے حکم پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نماز پڑھاتے رہے۔ اور سوموار آ گیا، صبح کی نماز میں صحابہ سب باندھے ہوئے سیدنا ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا، ثم تبسم یضحک، پھر تبسم فرماتے ہوئے آپ ہنسے اور اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو، اور پردہ لٹکا دیا۔ اس روز آپ کا انتقال ہوا۔ گویا انتقال سے چند گھنٹے پہلے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش اور اللہ کا حبیب اللہ کا خلیل بھی خوش، ان پر خوش نہ آنے والے بلا شبہ لیغیظ بہم الکفار، وہ کون ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے امام مالک نے کیا فرمایا، جس کے دل میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غیظ و غضب ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ بلکہ ابن کثیر نے کہا یہ آیت دلیل ہے، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کی تکفیر پر یہ دلیل ہے، یعنی وہ کافر ہے۔ علامہ قرطبی وغیرہ نے فرمایا کہ امام مالک کی یہ بات اور اس آیت سے ان کا استدلال بالکل درست ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ رب العزت نے کیا کہا اس آیت میں؟ والذین معہ، صحابہ اکرام سے اللہ کا وعدہ، وہ وعدہ بخشش اور اجر عظیم کا ہے۔ اللہ کا وعدہ بہرن و سچا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی لیے امام بہقی نے کتاب الاعتقاد میں، ابن حزم نے فرمایا کہ سب صحابہ اکرام مغفور اور جنتی ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں یہی اجمالی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ اس لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پر ایک بات، اگلے صفحے پہ جائیں، پچھلے صفحے پہ جائیں، اور ہاں نہیں پچھلے صفحے پہ جائیں، پچھلے پریویس پیج، ہاں پچھلے۔ یہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی جو ہے 83 آیت ہے، لیکن یہ 83 نہیں، سورہ مائدہ کی 73 آیت، وہ 83 پرنٹنگ مسٹیک کے ساتھ، وہ یہ یاد رکھیں، وہ 73 ہے، میں بولنا بھول گیا تھا جی۔ اگلے صفحے پہ جائیں،
ہاں سورہ جی اگلے صفحے پر آ جائیں. ہاں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے یعنی عقیدہ یہاں پر جو ہے ہم نے پچھلی نشست میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کیا ہے؟ جنتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آیت سورہ تحریم کی پیش کی گئی ہے وہ بھی بڑی معروف آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اس آیت پہ بھی دکتور نصیر نے بڑا جو ہے عمدہ کلام کیا، وہ ہم رکھیں گے تفصیل کے ساتھ. آپ دیکھیں جس دن اللہ نبی کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صحابہ رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف میں دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخشش دے، یقیناً آپ ہر چیز پر خوب قادر ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں انہیں رسوا نہیں کروں گا. تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو لا يعذب ولا يعذب الذین آمنوا معه، نہ ہی ان کے ہمراہ ایمان لانے والوں کو عذاب دے گا. ظاہر ہے کہ یہاں سب ایماندار مراد نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے یہاں خاص طور پر صحابہ اکرام مراد ہیں. اب اگر صحابہ اکرام قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو کیا یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رسوائی نہیں؟ کیونکہ آپ سب کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہے، آپ سب کے ساتھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. صحیح بخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آدر کو سیاہ اور گردآلود دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے گردآلود دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ اے پروردگار آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا، اس سے بڑی اور رسوائی کون سی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی. اللہ ہم سب کو موت پر ایمان پر موت نصیب فرمائے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. وہ دیکھیں گے ایک یعنی ایک سپلک کی طرح ایک جانور جو ہے لتھڑا ہوا ہے، فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ذلت و رسوائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسوائی ہے تو کیا صحابہ اکرام کی رسوائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور یقیناً نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ قرآن میں ہے. لہٰذا یہ بھی اس بات کی برہان ہے کہ صحابہ اکرام جنتی ہے جسے دنیا میں ساتھی تھے، قیامت کے دن بھی جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں. یہیں پر میں نور کی تفسیر کرنے سے پہلے یہیں پر ہم روکتے ہیں، وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کی محبت کو ہمارے دل میں راسخ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.